ترقیاتی منصوبوں اور دیگر اہم منصوبوں اور کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے آج اس پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہونے کی حیثیت سے یعنی پاکستان آزاد جموں و کشمیر اسمبلی کے حلقہ LA34 جموں 1 کا امیدوار ہوں۔ آج میں اپنی انتخابی مہم، عوامی مسائل اور اپنے منشور کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ الیکشن کا مقصد میں سیاست کو اقتدار کا ذریعہ نہیں بلکہ عوامی خدمت کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میری اولین ترجیح اپنے حلقے کے عوام کے مسائل کو اسمبلی اور حکومت کے ہر فورم پر مؤثر انداز میں اٹھانا ہے۔ دیگر حلقے کے عام مسائل میں تعلیم کو بہتر کرنا، نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی، صحت کی بنیادی سہولیات کی بہتری لانا، سڑکوں، پانی، بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، بیرون ملک کشمیریوں اور اوورسیز ووٹرز کے مسائل کو حل کرنا، نوجوانوں کے لیے صرف وعدے نہیں بلکہ عملی مواقع فراہم کرنا، فنی تعلیم، IT ٹریننگ، کاروباری معاونت، روزگاری کی فراہمی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ خواتین کی تعلیم، صحت بااختیار بنانے، معاشی خود مختاری کے لیے مؤثر قانون سازی اور عملی اقدامات کی حمایت کرتا ہوں۔ جموں و کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے تناظر میں حل ہونا ضروری ہے۔ میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ دیانتداری، شفافیت، جوابدہی کو اپنی سیاست کا بنیادی اصول بناؤں گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے، عوامی خدمت، جمہوری اقدار، سماجی انصاف، عوامی فلاح کے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اپنے حلقے کے تمام ووٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتخابی مہم جو کہ ابھی رات 12 بجے تک چلنی ہے، اس میں مزید بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور پاکستان اور 2 اگست کو اپنے گھروں سے نکلیں۔ تمام بزرگ بھائی، بچے، بزرگ خواتین، بہنیں اور بچیاں اپنے گھروں سے نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان تیر کے اوپر مہر لگائیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر پر مہر لگانے کا مقصد بیسیکلی آپ نے حکومتی جو موجودہ پالیسیز ہیں ان کے خلاف ایک فیصلہ سنانا ہے۔ میں اپنے حلقے کے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو میں پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے علاوہ میں نے ایک اپنا منشور بھی ترتیب دیا ہے، جس میں میری ذاتی کاوش ہوگی کہ میں عملی اقدامات کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کا فوری حل کے لیے کام کروں۔ اس وقت بھی میری تقریباً مور دین 60% فیملی مقبوضہ جموں و کشمیر میں آباد ہے۔ میری فیملی مقبوضہ جموں و کشمیر کے مقبوضہ ضلع پنچ سے تعلق ہے اور تحصیل مینڈر ہے۔ یہ ان ہمارے عزیزوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہے، ان میں سے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب آزاد جموں و کشمیر تشریف لائے تو ان میں سے واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، چونکہ وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ آج کے اس وقت میں مہاجرین مقیم پاکستان کی شناخت قائم رکھنا کے لیے عملی جدوجہد کرنا بھی میرا ایک عام مقصد ہے۔ پاکستان میں موجود تمام کشمیری مقیم پاکستانیوں کا ووٹ کا درست اندراج کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ووٹ نہ صرف
وہ اپنے نمائندگان کی الیکشن میں استعمال کر سکیں یا حق اپنا استعمال کر سکیں، بلکہ UN کی قراردادوں کے مطابق اگر انہیں جس وقت موقع ملتا ہے تو ہمارے سارے کشمیری جو آؤٹ سائڈ آزاد کشمیر باؤنڈریز یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ بھی اپنے حق اس کے اندر استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ مہاجرین تھل جن کو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں ان کے کئی مسائل ہیں، جس میں پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تھل کینال چونکہ نہیں بنی تو ابھی بہت سارے ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ غیر آباد ہیں، تو وہاں پہ سولر ٹیوب ویلز لگوا کر ان لوگوں کو آباد کرانا میری پہلی ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت بھی 1999 اور اس کے بعد کے جو مہاجرین مقبوضہ جموں و کشمیر سے انڈینز کی اٹراسٹی سے تنگ آ کر مائیگریٹ کر کے آزاد کشمیر میں آئے اور وہ مختلف جگہوں میں مختلف کالونیز میں آباد ہیں، ان کو بھی پراپر طریقے سے آباد کرانا ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہے۔ تعلیم کے بارے میں پہلے ہی ذکر کر چکا، اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میری فرسٹ پریارٹی ہے، چونکہ آج کے دور میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی تو لوگوں کو روزگار گھر بیٹھے بھی مل جائے گا۔ مہاجرین 1965 اور 1971 کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ 1947 والے مہاجرین سے مختلف ہیں، اس پہ بالخصوص ان کی مالکانہ حقوق اور آبادکاری کے ایشوز ہیں۔ ان مسائل کو چونکہ میں خود بھی یا میری فیملی 1965 میں مائیگریٹ کر کے آئی ہے، ان کو میں بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور ان کا حل بھی انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے۔ بچوں کو فنی تعلیمی اداروں میں داخلہ، تعلیمی وظائف میں ان کو فراہم کرنا، یہ بھی میری پریارٹیز کے اندر شامل ہے۔ علاقائی زبانوں جس میں گوجری، پہاڑی اور کشمیری کا تحفظ بھی ہماری پریارٹیز میں شامل ہے۔ اسی طرح جھانگ میں دانش پبلک سکول کے لیے جگہ پہلے سے موجود ہے، تو اس پلیٹ فارم میں اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ جنگ کے لیے دانش پبلک سکول کا قیام عمل میں لائے، جہاں پہ غریب کے بچے تعلیم کیڈٹ کالج کی لیول کی تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اچھے اداروں کے اندر ان کو ملازمتیں اور دیگر ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ صاف پانی کی فراہمی بالخصوص ضلع جنگ اور سراؤنڈنگ ایریا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی ہماری پریارٹیز کے اندر شامل ہے۔ پشتینی سرٹیفکیٹس بنوانا ایک لمبا پروسیجر اس کے اندر انوالو ہے اور اس کے حصول کے لیے میرپور جانا پڑتا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تمام مہاجرین جو مقیم پاکستان ہیں ان کو پشتینی سرٹیفکیٹس ان کے اپنے ضلع کے اندر سے ہی وہ بنوائے جائیں۔ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اس وقت بھی میرے مد مقابل امیدوار ناصر ڈار صاحب، جن کے عدالت کے اندر کیس بھی موجود ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مائیگریٹی نہیں ہیں، بلکہ 1947 سے پہلے وہ آزاد کشمیر میں آباد تھے اور وہاں سے وہ لاہور منتقل ہو گئے، تو دوسرے الفاظ میں وہ اس الیکشن میں ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو نمائندہ مہاجرین کی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہوتا ہے، یہ نہ صرف مہاجرین جموں و کشمیر جو پاکستان کے اندر آباد ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ مظلوم کشمیری بہن بھائی جو اس وقت وہاں پہ آباد ہیں، یہ بیسکلی ان کی بھی نمائندگی کرتا ہے، تو اس کا وہاں سے ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح کمزور اور بیوہ عورتوں کی مالی معاملات جو کہ ہم اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کر رہے ہیں، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے حلقہ انتخاب کے اندر جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جس تھل جیسی علاقے کے اندر وہاں پہ تعلیم اور صحت کی دیگر سہولیات میسر نہیں ہیں، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کرتے کہ وہ بڑے شہروں کے اندر جا کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں، تو اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ بڑے سٹیز کے اندر ہم تعلیمی
ان کے لیے کوئی پلاٹس یا اس طرح کی کوئی اسکیمز بنائیں جس کے اندر وہ اپنے بچوں کو رکھ کے اچھی تعلیم دلوا سکیں. تو یہ میرے چند ایک منشور کے پوائنٹس تھے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اپنی پارٹی یعنی پاکستان پیپل پارٹی کے منشور کے اندر سے نکلے ہوئے عوامی خدمت کے لیے میں نے منتخب کیے ہیں. تو جہاں تک کچھ ایسے پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری الیکشن کمپین تقریباً پچھلے 1 ماہ سے میں کمپین کے اندر انوالو ہوں. تو میں نے اپنے علاقے کے اندر اپنے ووٹرز کے اندر بڑا جوش و خروش پایا ہے. میری کمپین دراصل ہماری سینئر قیادت کی رہنمائی میں بڑے اچھے طریقے سے چلائی گئی ہے اور ہمارے ووٹرز بڑے بےتاب ہیں کہ وہ 2 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان کے اوپر مور لگا کر پاکستان پیپل پارٹی کو کامیاب بنائیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. یہ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا اور اس میں ہمارے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف 100% ٹرو ہے. کیونکہ میں اس حلقہ انتخاب کے اندر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی مشینری حرکت میں ہے اور اس حد تک حرکت میں آیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 6 کروڑ روپے کے لوکل گورنمنٹ کے تھرو فنڈز ریلیز کیے گئے اور وہ سارے فنڈز بالخصوص انہوں نے کشمیری کالونیز اور کشمیریوں کے اندر بانٹنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ جھنگ ہے اس میں میری انفارمیشن کے مطابق 120 ملین ریلیز کیا گیا ہے. یہ بالکل دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. اس الیکشن کے دور میں پنجاب گورنمنٹ کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے جس سے کہ الیکشن کنٹروورشل ہو. اس کے برعکس جبکہ ہماری حکومت اس وقت پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم نے ایک پراپر طریقے سے ہماری سینئر قیادت کی رہنمائی میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، محترمہ فریاض تالپور صاحبہ، چودھری ریاض صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب و دیگر تمام سینئر قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے لوگ جو ڈسٹرکٹ لیول کی جو پولیٹیکل باڈیز ہیں وہ اس میں حصہ لیں گی اور ہماری کمپین چلائیں گی. دراصل یہ ہمارے پارٹی کی قیادت جو ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ لیول ہے یہ اس نے میری اس کمپین کے اندر معاونت کی ہے. اگر وہ میری معاونت نہ کرتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور اس کے اندر الیکشن کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور ہم اس میں ڈیمورلائز نہیں ہیں، لیکن میں اس پلیٹ فارم سے میں گورنمنٹ آف پنجاب کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے باز رہے. میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کچھ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں یا بیرون ملک ہیں ان کے شناختی کارڈ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور وہ جعلی ووٹ کاسٹنگ کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارے جالے جو ہمارے بزرگ جالے بھی ہیں، ہمارے ینگ بھی ہیں، PYO کے بھی ہیں اور دیگر ذیلی تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ بالکل الرٹ ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کو کسی قسم کی دھاندلی کرنے سے روکیں گے. اس میں مجھے ایک اور بڑی خوشی ہوئی ہے فیلڈ میں جانے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ینگ ووٹرز جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان کی پالیسیوں سے تنگ ہیں اور بالخصوص مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیت یہ ان کی جیت ہو. تھینک یو. بائیکاٹ کی تو بات ہم نہیں کریں گے. ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی یہ انفیکٹ جو میرے سے اوپر لیول کا یہ کوشچن جو آپ نے کیا ہے اس کا فیصلہ سینئر قیادت ہی کر سکتی ہے. اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر میرے خیال میں ہماری پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس طریقے سے وہ جو ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. شکریہ جناب. اس میں جو دانش پبلک اسکول کا آپ نے کہا کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا پروجیکٹ ہے، یہ نون لیگ کی حکومت کا نہیں ہے بلکہ حکومت کا پروجیکٹ ہے.
وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ان کی حکومت ہوئی ہوگی، انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور جس کے اندر ایک غریب کے بچے جو ہے نا ایک اچھی تعلیم کیڈٹ کالج لیول کی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایک اچھا ادارہ ہے، تو وہ اچھا ادارہ یہاں ہونا چاہیے۔ اس میں ابھی ریسنٹلی جناب ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس کے مطابق 3 بلکہ 4 دانش اسکولز آزاد کشمیر کے اندر دیے گئے ہیں اور 3 دانش اسکول گلگت بلتستان کے اندر وہ قائم ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ تو جس سے ایک عام آدمی یا غریب آدمی کو ایک اچھی تعلیم مل سکتی ہے۔ جہاں پہ کسی ادارے میں اگر اچھی تعلیم ملے گی تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ وہ جنگ میں بھی ہونا چاہیے، جنگ بھی ایک بڑا ریموٹ ایریا ہے۔ تھینک یو۔